خطاب سے قبل میں جناب مطیب محی الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت شریف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ، لکھ دے ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، ہے تیری ملک قلم دان مدینے والے، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے میرے آقا میری جھولی، بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کی، کام آتی ہے تیری ذات ہر ایک دکھیا کی، میری مشکل بھی ہو آسان مدینے والے، سب کی مشکل بھی ہو آسان مدینے والے، پھر تمنا ہے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنا ہے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، میرے آقا میرے سلطان مدینے والے، سگے طیبہ مجھے سب کہے
کہ پکارے بے دم سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکارے بے دم یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی کریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو میں تاخیر سے آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں کیونکہ مجھے جو اعلامیہ ملا تھا اس میں نماز عصر 5:15 بتائی گئی تھی تو میں اس حساب سے آیا لیکن یہاں 5 بجے نماز تھی تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اور کچھ ٹرافک کا بھی مسئلہ ہو گیا تھا راستے میں اس لیے نظر انداز کر دیجیے آپ لوگ. اب میں بلا کسی تاخیر کے اپنے عنوان پر آتا ہوں. جب شبیر صاحب کا کال آیا تھا تو میرے ذہن میں یہی بات پھر ہمیشہ جو ایک ذہن میں کشتی چلتی ہے عنوان کی میرے ذہن میں یہی عنوان آیا کہ کلام اقبال میں نوجوانوں کی رہنمائی نوجوانوں کے لیے یا نوجوان. مسئلہ یہ ہے صاحب کہ میرا جو ہمیشہ فوکس ہوتا ہے میں اکثر یہ آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ نوجوان یوتھ وہی میرا فوکس ہوا کرتا ہے کیونکہ اقبال کی فکر بھی جو اقبالیات سے شغف رکھتے ہیں وہ حضرات جانتے ہیں کہ اقبال کا بھی جو فوکس تھا وہ یوتھ پر نوجوانوں پر ہی ہوا کرتا تھا. اور میں بھی میری تقریر یا میرے آواز میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ میں کم بولوں اور اقبال زیادہ بولے. آج میری تقریر انشاءاللہ تھوڑی مختلف رہے گی ہمیشہ سے کیونکہ آج میں آپ حضرات سے اپلیکیشن آف اقبال اسٹڈیز کی بات کرنے کے لیے کچھ جسارت کروں گا کہ اب دیکھیے میں تو جیسا ناظم علی صاحب آپ لوگ بہتر جانتے ہیں میں کوئی ادب کا طالب علم نہیں ہوں. اکثر آپ لوگ سے عرض کرتا ہوں کہ شاعری کے مطلب لغت کے بکھیڑوں میں نہیں جاتا کہ یہ شعر ایسا ہو. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھئی یہ شعر ہے اس کا امپلیکیشن اس کا اپلیکیشن میں اپنی ڈیلی لائف میں کیسے کروں. تو کئی ایسے اشعار ہیں اقبال کے جو نوجوانوں کے لیے ہمیشہ کچھ نہ کچھ رہنمائی کے لیے ہمیشہ وہ ایک مشعل راہ بنتے ہیں. جیسا ایک شعر ہے اقبال کا کہ انوار علوم کالج میں بہت پڑھنے کو ملتا ہے جب جاتے ہیں کہ انٹرنس پر سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو یہ شجاعت عدالت صداقت یہ سب ہمیں کہاں ملتی ہے. اس کے لیے ہمیں پھر وہی ذات مرکزی جو ہمارے لیے ایک مرکزی ذات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات میں ان کی سیرت میں ہم کو جانے کی کوشش کرنی ہوگی. اور وہیں پہ ہم کو پھر ان کے صحابہ کرام ان کے اہل بیت سے اس کے ہم کو اپلیکیشنز ملتے ہیں. صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب ہم صداقت سنتے ہیں تو پہلا ذہن میں نام یہی آتا ہے حضرت صدیق اکبر. جب عدالت سنتے ہیں تو حضرت فاروق اعظم. شجاعت میں حضرت علی. تو اب
کیونکہ میں ڈے ٹو ڈے میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ نوجوانوں سے، کیونکہ آج کل آپ لوگ جانتے ہیں محافل میں اقبال یہاں ہو یا کہیں بھی ہو، اور کتنے دینی جلسے ہو، کتنے لوگ آتے ہیں اور اس میں کتنے نوجوان ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل جلسوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہوتے جا رہا ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی ریزن یہ بھی ہے، سب سے بڑا سوشل میڈیا۔ اگر آپ کیسے کہیں گے تو آج کل خود میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم فون جب اسکرولنگ کرتے ہیں، ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی 1 سے 1.5 منٹ سے زیادہ کی وہ ویڈیو نہ ہو، ریل نہ ہو، کہ آج کل کے نوجوانوں کو یہ ایک ایسا چلن ان میں ہو گیا ہے کہ بھئی بات ہم کو شارٹ کر کے سمجھائیں، بس 1-1.5 منٹ کی ریل، اس سے زیادہ فوکس نہیں کرتے، وہ لوگ اسکرول کر دیتے، ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ تو کم بات کرتے ہوئے جو فکر ہے، فکر کو ان کے اندر ہم کو ڈالنا ہے، یہ سب سے بڑا آج کا چیلنج ہے، مقررین ہو یا واعظین ہو یا سوشل ورکر ہوں۔ تو نوجوانوں کے جو مسائل ہیں آج کل، کیونکہ میں ہمیشہ نوجوانوں سے یہ کوشش، اور ان میں یہ، کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں میں کانفیڈنس کی بہت کمی ہے کہ وہ کہ ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، ہم اکیلے کیا کر سکتے ہیں، یہی وہ لوگ ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں۔ تو میں ان کو ہمیشہ یہ اقبال کا ایک شعر ان کو سمجھا کر ان میں یہ حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ آپ کی انڈیویجول رسپانسبلٹی، اگر آپ سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کریں گے تو خود بخود آپ کے کنٹریبیوشن سے کچھ نہ کچھ اثر تو پڑے گا۔ جیسا میں ہمارے قائد محترم سید خلیل اللہ حسینی صاحب بانی تعمیر ملت، اگر ان کا آپ حضرات جانتے ہوں گے، لیکن ان کا چھوٹا سا تعارف یہاں دیتا چلوں کہ وہ بھی ایک شاہین زادے ہیں، وہ بہادر یار جنگ سے بہت متاثر تھے، آپ حضرات بہتر جانتے ہیں، لیکن وہ ایک دور میں اتنے مایوس ہو گئے تھے کہ وہ بنگلہ دیش ہجرت کر چکے تھے۔ بنگلہ دیش میں وہ ایک ریڈیو کے نیوز ریڈر بھی کچھ رہے کچھ ٹائم تک، لیکن بعد میں وہ پھر حیدرآباد آئے، پھر حیدرآباد میں جو بزم احباب بنائی، پھر ان کا یہ کارنامہ بھی رہا ان کا اور بہادر یار جنگ کا کہ انہوں نے علامہ اقبال کی زندگی میں حیدرآباد میں یوم اقبال منایا تھا۔ یہ بھی ایک تاریخی بات ہے، حیدرآباد کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ علامہ اقبال سے اتنا ان کو شغف تھا، اتنا اقبالیات سے متاثر تھے، بہادر یار جنگ کی صحبت کا اثر تھا، پھر انہوں نے اس کو تعمیر ملت میں تبدیل کیا اس تنظیم کو، اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ تنظیم نے ایک ٹائم پر کتنا قوم و ملت کا کام کیا اور کیا کیا وہاں کے قائدین نے قربانیاں دی۔ تو افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میں نوجوانوں سے ہمیشہ اس شعر کے ذریعے ہی ان تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب رہی بات دوسری، تعلیم، جو ہمارا بنیادی مسئلہ ہے، کہ میں لاسٹ ٹائم بھی یہاں پر عرض کر چکا ہوں کہ ہم لوگ تعلیم کے میدان میں کچھ خدمت کر رہے ہیں سوسائٹی کے لیے، لیکن ہمیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پرسوں بھی ہماری میٹنگ تھی تو کہ اگر ہم اسکالرشپ کے لیے کوئی ٹیسٹ کرتے ہیں تو ریشیو 70:30 جا رہا ہے، 70 گرلس 30 بوائز کوالیفائی ہوتے ہیں، اس میں بھی 30 بوائز کو وہاں پر اسکالرشپ دینے کے لیے ہم کو ان کے لیے کٹ آف تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے۔ جیسے سمجھے آپ 100 کا پیپر ہے تو ہمارا کٹ آف ہے کوالیفائنگ 50، تو اس میں گرلس کوالیفائی ہو جاتے ہیں، لیکن بوائز کو کوالیفائی کرنے کے لیے بچوں کو اس میں ہم کو 42 رکھے تو 30 بچے کوالیفائی ہوتے ہیں، پھر وہ انٹرویو میں آتے۔ تو بچوں میں جو آج ہم کو تعلیم کا ایک سیلاب لانا ہے، دیکھیے تعلیم الگ چیز ہے، قابلیت الگ چیز ہے۔ آج آپ جانتے ہیں جب YSR کے دور میں فی ریمبرسمنٹ کی جو اسکیم آئی تھی ان کی، اس کے ذریعے ہمارے کمیونٹی کے کتنے مسلمان بچے انجینئر بنے، بٹ لیکن جب جابس کی باری آئی تو دے ور ناٹ پروڈکٹیو، یعنی وہ لوگ انٹرویو کے فرسٹ راؤنڈ کلیئر کرنے کے بھی قابل نہیں تھے، کہ بس ان کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ قابلیت ہمارے نوجوانوں میں بہت کم ہے، کیونکہ میری ایک ایسی فیلڈ ہے، آپ لوگ جانتے ہیں میں ایک ڈینٹل سرجن ہوں، تو اس میں روز نئے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، تو جب اب
کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے متفکر ہوتے ہیں، تو وہ لوگ لاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ان کو سمجھائیے کچھ پڑھائی کے لیے. تو میں جب ان سے کاؤنسلنگ یا ان سے کچھ بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے سب سے پہلا عنصر جو ان میں ملتا ہے وہ ہے لیک آف کانفیڈنس. یعنی وہ لوگ میں کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا ہے کہ بھئی ہم کچھ کر سکتے. یہ ریالٹی ہے. تو ہم کو اقبال کی تعلیم، اقبالیات کے ذریعے، کیونکہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اقبالیات کے ذریعے ہم ان میں اتنا کانفیڈنس اور اتنی عزم بلندی پیدا کر سکتے ہیں، لیکن وہ کام کرنے والے ہم کو چاہیے آج کے دور میں. میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں کر رہا ہوں یا صرف میں ہی کر رہا ہوں، ہم کوشش کرتے ہیں. یہ بچے بھی جانتے ہیں، یہ لوگ بھی بچے مجھ سے اگر جڑے ہیں تو میں ان میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک اقبال کا شعر سمجھا کر چھوڑتا ہوں. میری کوشش یہ ہوتی ہے، کیونکہ اقبال نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو وہ کام جو سوسائٹی کی بلڈنگ کے لیے ہم کو کرنا ہے، اس کے لیے ہم سب کو آگے آنا پڑے گا. اور انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں جہاں تک یہ تقریر میری جائے گی، وہ بھی اس بارے میں سوچے کہ دیکھیے اب کوئی اسکول ہو یا کوئی تنظیم ہو، اس کو صرف زکوٰۃ یا چندہ دے دینے سے ہمارا حق پورا نہیں ہوتا، حق ادا نہیں ہوتا. ہم کو گراؤنڈ ورک بھی کچھ کرنا ضروری ہے. اب تنظیم ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے دے رہے ہیں 50,000، کوئی 1 لاکھ، کوئی کچھ، لیکن آپ اپنے طور پر کیا کر رہے ہیں یہ بہت ضروری ہے. جیسا اپنے آپ اپنے خود کے بچے کو سوسائٹی کے لیے آپ ان سے کیا کام لے رہے ہیں کہ بھائی آپ کما لو، اپنا گھر دیکھ لو، بس یہ نہیں. کچھ نہ کچھ کام سوسائٹی کے لیے کچھ NGO سے جڑ کر کرنا آج کے دور کی اشد ضرورت ہے نوجوانوں میں. کیونکہ آج کل لوگ نہیں جڑ رہے ہیں تنظیموں سے، یہ ایک، اور جڑ رہے تو بھی ایسے مخلص لوگ نہیں ہیں. یہ ایک ہارش ریالٹی ہے ہماری. اور ریسرچ کی فیلڈ میں بھی ہمارے نوجوانوں کی کمی ہے، کیونکہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ آج میں کم بولوں اور اقبال کی فکر زیادہ بولے، یہ میرا کچھ مختلف ٹاپک رہے گا. اقبال نے ایک جگہ کہا تھا کہ کیوں کند ہو گیا تیرا نشتر تحقیق، کیوں تیرے افکار ستاروں کے جگر چاک نہیں کرتے، ستاروں کے جگر چاک نہیں کرتے. یہ اقبال کا ایک ایسا سوال ہے جس میں، اور ہم کو یہ ستاروں کے جگر اگر چاک کرنا ہے تو وہی پھر ریسرچ کی فیلڈ میں آنا ہوگا. گزشتہ دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک جلسے میں ایک صحافی آئے تھے، عبد المجید صاحب، وہ 4 TV سے کچھ وابستہ ہے. انہوں نے بتایا تھا کہ ہارٹیکلچر، ایگریکلچر میں اتنے جابس ہیں، وہاں پر اپنے قوم کے لوگ اس کی طرف جاتے ہی نہیں. بہت سی وہاں پر ویکنسیز ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ سے کوئی ڈگری نہیں کرتے اور ادھر جاتے نہیں. اب ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بھئی کامرس، ڈاکٹر، انجینئر، بس یہ 3 فیلڈ. اس سے ہٹ کے فیلڈز میں جانے کا میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے یہ بات کہوں گا کہ اپنے بچوں کو آپ ہارٹیکلچر، ایگریکلچر کے جابس میں آپ لوگ ڈگری، گریجویشن کرائیں. وہاں پر بہت سے جابس ہیں. اور میں نے جو ابھی نا امیدی کی اور جو کانفیڈنس کے لیک کی جو بات کی تھی، لیک آف کانفیڈنس کی، اس کے لیے اقبال نے ایک جگہ ایک نظم ہے اقبال کی، نوجوان کے نام. اس میں کہا تھا اقبال نے کہ نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. جو میرے استاد محترم تھے حافظ شیخ احمد محی الدین صاحب شرفی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا گزشتہ سال انتقال ہوا، انہوں نے جب میں اقبالیات ان سے میں نے جب جا کے عرض کیا تھا کہ مجھے اقبالیات کا شوق ہے، تو مسکرا کر انہوں نے مجھے پہلے یہ کہا تھا کہ یہ شعر کا مطلب میں 1 ہفتہ دے رہا ہوں، یہ شعر پہ ریسرچ کر کے آ کے مجھے اس کا مطلب سمجھانا. نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. آپ حضرات اقبال کے یہاں پر لیکچرز اٹینڈ کرتے ہیں ریگولر، تو ایک اقبال کی نظم ہے
ابلیس کی مجلس شورا، یعنی شیطان کی. تو اتنی میں آپ لوگ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ لوگ کو وقت ملے تو وہ انٹرنیٹ سے لے یا آپ کے پاس کتاب ہے تو وہ نظم پڑھیں، اس کو 2 سے 3 بار پڑھیں آپ. تھوڑی لمبی ہے لیکن آپ کو اس میں سمجھ میں آئے گا شیطان اپنے مشیروں سے جو بات کر رہا ہے. اس میں ایک شعر جو مجھے بہت دل کو چھو گیا، اور میں نے جب یہ شعر ایک پروگرام میں سپریم کورٹ کے وکیل پرشانت بھوشن کے سامنے پڑھا تھا تو بس وہ مجھے دیکھتے رہ گئے. میں نے وہ ایک ہمارا پروگرام تھا وہ لاء گریجویٹس کے ساتھ، تو اس کے اختتام پہ مجھے شکریہ کے کلمات ادا کرنے کے لیے موقع دیا گیا تھا. تو اس میں نے جب یہ اقبال کا شعر پڑھا کہ ہے خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے کہ جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. یعنی ہم تاریخ جو مسلمانوں کی جانتے ہیں کہ ہم کئی بار مر مٹے، بخارا ہو، بغداد ہو، منگولوں نے جو ہمیں تباہ و تاراج کیا، لیکن اس کے بعد پھر بھی مسلمان قوم جو کھڑی، جو واپس اپنے آپ کو واپس سٹینڈ لی، وہ اس کو دیکھتے ہوئے ابلیس نے کہا تھا کہ اب ہے خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے کہ جس کے خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. کہ ہم جانتے ہیں کہ آج ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں. ہماری مسجد شہید کر دی گئی لیکن ہمیں آج تک ابھی بھی وہ آرزو ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس مسجد کو دوبارہ بازیاب کریں گے انشاءاللہ. تو یہ شرار آرزو کی بات، اس کا ڈر ابلیس کو بھی ہے، جو اقبال کی زبان میں اگر اقبال نے شیطان سے کہلوایا ہو. تو آرزو کون، امید، یہ ایک ایسے ان عناصر ہیں کہ جس کسی قوم میں یہ ہو تو وہ قوم کبھی مر سکتی نہیں ہے. وقت یا زوال آ سکتا ہے لیکن وہ قوم مٹ سکتی نہیں. کیونکہ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا، کیونکہ آج کل ایک ہاٹ ٹاپک بھی بنے ہوا ہے کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، لذت میں کو پرواہ نہیں پیمانے سے. تو آج میں یہاں رکتے ہوئے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آج جو جنگ چل رہی ہے ابھی، جس کا سیز فائر ابھی کچھ ایک ٹیمپروری سیز فائر ہے، یہ دیکھیے صاحب، میں کھل کر کہنا چاہوں گا یہ کوئی اسلامی جنگ نہیں ہے. یہ وہ ملک اپنے وجود کے لیے دوسرے سے لڑ رہا ہے. شروعات میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی رمضان میں تو کئی لوگ آگے بڑھ گئے، خامنہ ای کو کوئی شہید بول دیے، کچھ اپنے بھی لوگ تھے کرے. میری کوئی ان سے بغض یا بیر کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سیز فائر ہوا، جب یہ اسلام آباد میں اس کی بات چیت شروع ہوئی، تو میں وہ جو نکات تھے، جن ایران کے جو کنڈیشنز تھے، اس میں دیکھتا رہ گیا کہ کئی غازہ یا فلسطین کا ذکر ہے، لیکن نا امیدی جب ہوئی، نہ اس میں غازہ کا ذکر ہے نہ فلسطین کا ذکر ہے. تو یہ جنگ کچھ اور شے ہے، یہ کچھ اور چیز کے لیے ہو رہی ہے، یہ کوئی اسلامی جنگ نہیں ہے. یہ میرا تاثر ہے اور یہ میرا چھوٹا موٹا تجزیہ ہے جو میں نے کیا ہے. بس وہ قوم اپنی بقا کے لیے لڑ رہی ہے، وہ ملک. اب میں ایک بار رمضان کی عید کے میرے نانا حضرت تھوڑا بیمار ہے تو ان سے عید ملنے گیا، تو وہ ٹی وی دیکھ رہے تھے، ABP یا کوئی آج تک پر. تو وہ یعنی میڈیا کے ذریعے اتنی رانگ انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. وہ رپورٹر جو بھی ہے، نیوز ریڈر، وہ کہہ رہا ہے کہ ایران ایک ایسا ملک ہے جسے 2000 سال سے کسی نے فتح نہیں کیا. اتنا جھوٹ. حضرت عمر نے فتح نہیں کیا ایران کو. اتنا، یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا عنوان نہیں ہے، لیکن میں اس سے ہٹ کے، کیونکہ اقبال نے ایک جگہ کہا تھا کہ ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. تو حاضر و موجود جو ہے کرنٹ افیئرس، اس سے بھی ہم کو اس کی نالج ہونا بہت ضروری ہے کہ ہمارے اطراف کیا ہو رہا ہے. خیر، میں آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ اقبال اسی نظم میں اقبال نے کہا، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ میں آبلۂ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، ہے اپنے بھی خفا مجھ سے تو بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کھن. یہ زہر حلاحل کو ہم کبھی کھن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ان کا ایک ایسا، خیر میں الگ ٹاپک پر جا رہا ہوں معذرت کے ساتھ، پھر اپنے ہی ٹاپک پر آؤں گا. تو میں نے جیسا شروعات میں کہا تھا کہ سبق پھر پر صداقت کا
عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو صداقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا یہ ایسا دور ہے کہ ہم کو صحابہ کی تعلیمات، صحابہ کی زندگیوں میں جھانک کر ہم کو پڑھنا بہت ضروری ہے، کہ آج کل ہمیں اتنا بھٹکایا جا رہا ہے صحابہ کے نام سے بھی۔ میں سمجھتا ہوں گزشتہ سال عنوان تھا اس پر بھی میرا، کہ پہلے یہ کام تھا جو دوسرے غیر کرتے تھے، لیکن آج ہمارے بھی اس میں کئی شامل ہے نام نہاد جو صحابہ کے خلاف بہت کچھ بول رہے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں اکثر یہ واقعہ سناتا ہوں جہاں بھی ہوں، کہ غیرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پہلی بات تو حضرت صدیق اکبر صدیق کیوں ہیں آپ حضرات جانتے ہیں، لیکن میں مختصر عرض کرتے چلوں کہ جب شب معراج کا واقعہ پیش آیا تو کچھ لوگ آئے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے معراج ہوئی ہے، تو کفار مکہ حضرت صدیق اکبر کے پاس گئے، ان سے کہا کہ کیا آپ مانتے کوئی ایک شخص رات میں مکے سے مسجد اقصیٰ جائے اور آسمانوں کی سیر کر کے؟ انہوں نے کہا نہیں، لیکن آپ کے دوست کہتے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا وہی کہتے ہیں؟ جی ہاں وہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرماتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے کہا ہے تو حق ہوگا، سچ ہوگا۔ تو وہیں سے ان کو یہ صدیق کا لقب ملا ہے۔ اور ان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی اتنی گہری دوستی کہ جس کی مثال نہیں، لیکن پھر بھی ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا تھا کہ صدیق تیار رہنا، جس دن ہجرت کا حکم ہوگا ہمیں ہجرت کرنا ہے۔ تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اس دن سے کچھ سال بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مہینے یا سال بعد ہجرت کا حکم آیا، لیکن حضرت صدیق اکبر اس دن سے تیاری شروع کر دیے تھے جس دن انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا۔ تو ایک دن دوپہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے حضرت صدیق اکبر کے گھر گئے۔ یہ عرب کے لیے ایک بہت ہی نئی چیز تھی، کیونکہ وہاں پر دوپہر میں کیونکہ شدید دھوپ ہوتی ہے تو مہمان نہیں جاتے ہیں کہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں حضرت صدیق اکبر کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق کو کہ ابوبکر تیار رہنا، آج رات ہمیں ہجرت کرنی ہے۔ اس پر حضرت صدیق اکبر خوش ہوئے اور کہا کہ میں نے جب سے آپ سے سنا تھا، جب سے میں نے ایک فربا اچھی تیار گھوڑا یا اونٹ تیار کیا ہے اس سفر کے لیے، آپ کے لیے ایک میرے لیے ایک۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے یہ سنا ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی اجرت، اس کی جو قیمت ہے میں ادا کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت صدیق اکبر پریشان ہوئے کہ حضور مجھ سے یہ مغایرت۔ تو یہ واقعے سے ہم کو جو نوجوانوں میں جو سکھانا ہے چیز وہ ہے غیرت۔ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہ غیرت ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں بہت عزت دلاتی ہے۔ ہم نے بارہا اس کو آزمایا ہے، میں نے بھی الحمدللہ۔ غیرت بہت بہت بڑی شے ہے، ہم کو بس بے غیرت نہیں ہونا ہے۔ آج نوجوانوں میں یہ غیرت کی بھی بہت کمی ہے، کیونکہ میرا عنوان میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے میں اقبال کی فکر کو پیش کروں گا۔ آج نوجوانوں میں غیرت کی جو بات ہے، جو آج کمی ہے، بچے اتنے بے غیرت ہوتے جا رہے ہیں کہ میں کیا کہوں، کہ آج کل ریلز بنا رہے ہیں، اس میں یہ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہماری اس ریل کی وجہ سے اسلام کی کون سے رکن کا مذاق اڑ رہا ہے، وہ بھی نہیں۔ جیسا میں یہاں پر خالی ایک اشارتاً عرض کرنا چاہوں گا، میں ایک ریل دیکھا، مسلمان بچے ٹوپیاں پہن کر ایک ریل بنائے، ایک مول صاحب کن گئے، بولے مول صاحب ہم کو آپ نماز کا طریقہ سکھائیے۔ تو انہوں پوچھے